بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو بنانے والی ہے اور بنا کر اس کا نظام چلانے والی ہے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن مجید سے یہ جانیں گے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کی پیدائش، زمین و آسمان کا خلق ہونا، ان کا بننا خدا کے وجود پر نشانی، علامت اور دلیل ہے۔ تو قرآن مجید کا مزاج دیکھیے کہ جب کوئی بچہ شعور پکڑتا ہے، سمجھنے کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اسے دو چیزیں سب سے بڑی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ اوپر نگاہ اٹھاتا ہے تو آسمانی چیزوں میں سب سے بڑا آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے، سورج چاند ستارے سب چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب نیچے نگاہ اپنی ڈالتا ہے تو اسے زمین سب چیزوں سے بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے انہی دونوں چیزوں کا نام لیا کہ زمین اور آسمان، ان دونوں کی پیدائش، ان دونوں کا وجود، یہ اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل ہے، نشانی ہے۔ اب اس میں لاجک کیا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز خود بخود بن نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ یہ قلم ہے، پینسل ہے، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تبھی تو اسی شیپ میں آئی۔ کوئی بھی چیز لے لیجئے، جس طرف بھی ہماری نگاہ اٹھتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہی سمجھا رہا ہے کہ کائنات میں یہ جو تمہیں سب سے بڑی بڑی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، زمین اور آسمان کا پیدا ہونا، بننا، یہ اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل ہے، یعنی ان کو بھی کوئی نہ کوئی بنانے والی ذات ہے، تبھی تو یہ وجود میں ہے۔ اور آخر میں حکایت کے طور پہ یہ بات سنیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے حوالے سے یہ بات کہ آپ سے کچھ لوگوں نے، ملحد لوگوں نے یہ کہا کہ یہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ خود بخود بنی ہیں، یعنی وہ اللہ کی ذات کا، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے بحث کرنے اور تم سے مناظرہ کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کرنا ہوگا۔ تو گویا ایک خاص دن مقرر کر دیا گیا، اور جب مقررہ دن آیا، مقررہ وقت آیا، تو آپ مقررہ وقت پر نہ پہنچے بلکہ تاخیر سے پہنچے، لیٹ پہنچے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ مناظرے میں، آپ اس بحث میں جو مباحثہ ہم نے کرنا تھا اس میں لیٹ کیوں کرائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سیدھی سی بات ہے، تمہارے اور میرے درمیان راستے میں دریا پڑتا ہے، تو جب میں دریا پر پہنچا تو مجھے دریا پر کوئی بھی کشتی نظر نہ آئی جس پر سوار ہو کر تم ہمارے پاس پہنچ سکو۔ پھر یوں ہوا کہ میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت ہے، وہ خود بخود کٹا، اس کے تختے تیار ہوئے، کشتی بنی، میں اس میں بیٹھ گیا اور خود بخود کشتی چل کے دوسرے کنارے پر آ گئی، اور میں اس لیے تمہارے پاس لیٹ پہنچا ہوں، تاخیر سے پہنچا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا بھئی کیسے پاگل ہیں، یہ ہم سے مناظرہ کریں گے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ خود بخود کیسے کشتی بن سکتی ہے اور خود بخود کیسے چل سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانے آیا تھا، اس لیے تو میں نے یہ بات تم سے کی تھی کہ جب ایک کشتی، ایک ناؤ بغیر کسی کاریگر کے، بغیر کسی مصری لوہار کے کٹ کے بن نہیں سکتی، اور پھر بننے کے بعد پانی میں خود بخود چل نہیں سکتی، بغیر کسی ملاح کے، بغیر چلانے والے کے کشتی چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات یہ ساری کی ساری بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بنی، بلکہ ان کا بنانے والا موجود ہے، اور پھر ان کو بنا کر ان کا نظام بھی چلانے والا موجود ہے، وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میں تمہیں یہی سمجھانے آیا تھا کہ جب یہ کشتی بغیر بنانے والے کے، بغیر کاریگر کے خود بخود بن نہیں سکتی، اور بننے کے بعد پانی میں خود بخود بغیر ملاح کے چل نہیں سکتی، تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی بغیر بنانے والے کے، اور اب تک یہ کیسے نظام چل رہا ہے بغیر نظام چلانے والے کے۔